آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس شہر کے اندر رہتے ہوئے مجھے 15 سال ہو چکے ہیں اور آج مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور یہ بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زیارت خواب میں یا مرنے کے بعد نہیں کی گئی بلکہ جیتے جاتے اپنی زندگی میں کی ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات نے مجھے بھی بہت گہری سوچ میں ڈالا ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے وہ جاننے کے لیے آج میں اس جگہ پر جا رہا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حماد مصطفیٰ ہیں اور یہ بچپن سے اسی شہر میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی تاریخ کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا۔ چلیں حماد صاحب۔ جی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے تھے۔ ویسے جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے تجسس ہوا کہ شاید اگر اتنی بڑی شخصیت ہیں تو گوگل پر بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو جب میں نے سرچ کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کی کئی بڑی یونیورسٹیز میں ان کے اوپر PhD کروائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا شمار پنجابی کے بہت بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ میاں محمد صدیق لالی نوری حضوری۔ نوری حضوری ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور ان کے بارے میں جو بھی مزید ہسٹری ہے وہ میں آپ کو حماد سے سنواتا ہوں۔ اچھا، میاں محمد صدیق لالی جو ہیں یہ 400 سال پرانے لالیاں میں یہاں پہ موجود ہیں۔ 1672 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا بچپن یہاں پہ گزارا تھا۔ اور یہ جس جگہ آپ موجود ہیں یہ جگہ اتنی پرانی ہے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جب 1747 یا 42 میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پہ حملے کیے تھے تو وہ یہاں پہ بھی آیا تھا، اور یہاں قریب ہی یہ دربار نیا بنا ہے، پرانے دربار پہ وہ جگہ تھی جہاں میاں صاحب کا کتب خانہ تھا، جہاں میاں صاحب بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اس کتب خانے کو بھی جلا دیا گیا، اور ساتھ میاں صاحب کے ایک بیٹے تھے عظمت اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بغداد شریف سے شیخ عبد القادر جیلانی جو غوث اعظم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے میاں محمد صدیق لالی سے ملاقات کی تھی، ان سے ملے تھے، کیونکہ آپ کو نوری حضوری اس وقت میں ہی آپ مشہور ہو گئے تھے جب آپ کو آپ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ اور میاں صاحب کی جو وفات ہے وہ 1776 میں لالیاں میں ہی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ لالیاں پڑ گیا۔ آپ کو جو آپ وسلم کی زیارت ہوئی تھی وہ جگہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہاں پہ آپ صرف مطالعہ کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے، آپ زندگی گزارتے تھے۔ وہ جگہ یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے جہاں پہ وہ چلہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں انہیں زیارت ہوئی تھی۔ اب ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا ہرگز نہیں ہے کہ میں قبر پرست ہوں یا پھر میں بابوں کو پروموٹ کر رہا ہوں، چونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ایک اتنی بڑی بات کہ کسی انسان کو جیتے جاگتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو میں صرف اس چیز کو ایکسپلور کر رہا ہوں، اور آپ بھی مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا کچھ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میاں محمد صدیق لالی لالیاں سے پیدل چل کر آتے تھے اور یہاں پہ آ کے عبادت کرتے تھے، اور یہ ان کی چلہ گاہ ہے۔ اس جگہ پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے، یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے۔ ہماری تاریخ کے اندر ان کا اس طرح سے ہی ذکر ملتا ہے۔ یہ تو ہمارے چھوٹے سے شہر کا ایک تاریخی واقعہ تھا، اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ اگر آپ کے شہر میں بھی ایسی انوکھی سٹوریز ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ان کو ایکسپلور کریں اور دنیا کے سامنے لائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔